السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الانبیاء، آیات 51 تا 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً دی تھی ہم نے ابراہیم کو ہدایت و دانائی اس سے بھی پہلے، اور تھے ہم اس کو خوب جاننے والے۔ جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، کیسی ہیں یہ مورتیاں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً تھے تم اور تمہارے آباء و اجداد مبتلا کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا، کیا لائے ہو تم ہمارے پاس سچی بات یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، فی الواقعہ تمہارا رب وہی ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اسی نے پیدا کیا ہے انہیں، اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور قسم اللہ کی، میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر۔ سو کر ڈالا اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے، سوائے بڑے بت کے، اس خیال سے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے، جس نے کیا ہے یہ سلوک ہمارے خداؤں کے ساتھ، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا ان کا، نام ہے اس کا ابراہیم۔ کہنے لگے، اچھا تو پکڑ لاؤ اسے لوگوں کے روبرو تاکہ وہ مشاہدہ کریں۔ کہنے لگے، کیا تو نے کی ہے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ فرمایا، نہیں، بلکہ کیا ہے یہ کام ان کے اس بڑے نے، سو پوچھ لو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پھر پلٹے وہ اپنے ضمیر کی طرف اور کہنے لگے، یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر ان کی مت پلٹ گئی، یقیناً تم جانتے ہو ابراہیم کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا، سو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں تمہیں ذرا بھی اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں تمہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو پوچھتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ حکم دیا ہم نے، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور بن جا سلامتی ابراہیم پر۔ اور ارادہ کیا تھا انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنے کا، مگر ہم نے کر دیا ان کو بری طرح ناکام۔ اور بچا کر لے گئے ہم اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے۔ اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بھی مزید برآں، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے صالح، اور بنا دیا ہم نے انہیں ایسے امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور حکم دیا ہم نے بذریعہ وحی انہیں نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا، اور تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ اور لوط کو بھی، اور عطا کیا ہم نے اسے حکم اور علم، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی والوں سے جو کیا کرتے تھے برے کام، یقیناً تھے وہ لوگ بہت برے اور فاسق۔ اور داخل کیا ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھا نیک لوگوں میں سے۔ اور نوح کا جب اس نے پکارا تھا ان سے پہلے تو قبول کی ہم نے دعا اس کی، اور نجات دلائی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے۔ اور ہم نے بدلہ لیا اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے لوگ بہت برے، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ اور داؤد اور سلیمان جب فیصلہ کر رہے تھے وہ ایک کھیت کا، جب جا گھسی تھیں اس میں بکریاں لوگوں کی، اور تھے ہم ان کے فیصلے پر نگران۔ اور سمجھا دیا ہم نے اس کا سلیمان کو، اور دونوں کو ہی عطا کی تھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم، اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور تھے ہم ہی کرنے والے۔ اور سکھا دی تھی ہم نے اسے صنعت زرع سازی تمہارے لیے، تاکہ وہ بچائے تمہیں ایک دوسرے کی مار سے، پھر کیا ہو تم شکر ادا کرنے والے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں، اور ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ اور شیطانوں میں سے ایسے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے اور کرتے تھے بہت سے کام علاوہ اس کے، اور تھے ہم ان کے نگران۔ اور ایوب کا جب پکارا تھا اس نے اپنے رب کو، بے شک مجھے لگ گئی ہے بیماری، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سو قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور دور کر دی جو تھی اسے تکلیف، اور دیے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال، اور اتنے ہی مزید ان کے ساتھ۔ یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے، اور تاکہ یاد دہانی ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے
اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے یہ سب تھے صبر کرنے والے، اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھے صالحین میں سے۔ اور مچھلی والے کا جب چلے گئے تھے وہ ناراض ہو کر، اور انہیں خیال ہوا تھا کہ نہ گرفت کریں گے ہم اس پر، آخرکار پکارا وہ اندھیروں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی تھا قصوروار۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور نجات بخشی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اور زکریا کا جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے مالک نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور آپ ہی ہیں بہترین وارث۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور عطا کیا اسے یحییٰ، اور درست کر دیا ہم نے اس کی خاطر اس کی بیوی کو۔ یقیناً یہ سب لوگ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور پکارتے تھے ہم کو رغبت اور خوف سے، اور تھے ہمارے حضور جھکے رہنے والے۔ اور وہ خاتون جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، سو پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے، اور بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی جہاں والوں کے لیے۔ در حقیقت یہ تمہارا طریق زندگی ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری ہی عبادت کرو۔ مگر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سو جو شخص کرے گا نیک اعمال اور ہو بھی وہ مومن، تو ناقدری نہ ہوگی اس کی محنت کی، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہے ہم نے کہ وہ نہیں پلٹ سکیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور قریب آ لگے گا وقت وعدہ برحق کا، تو یکایک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ ہائے ہماری کمبختی، یقیناً رہے ہم ہی غافل اس سے، بلکہ تھے ہم ہی ظلم کرنے والے۔ یقیناً تم اور وہ سب جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہیں جہنم کا، تم اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں، اور یہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس میں چیخیں چلائیں گے اور وہ وہاں نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کا، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے وہ اس کی سرسراہٹ بھی، اور وہ ان میں جن کی خواہشیں کریں گے ان کے جی ہمیشہ رہیں گے۔ نہ غمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبراہٹ میں بھی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر میں مکتوبات، جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلے تخلیق کی، ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ اور بے شک ہم لکھ چکے ہیں زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو نیک ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی آگاہی ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو اے نبی مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے۔ کہہ دو ساری بات یہ ہے کہ وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف کہ در حقیقت تمہارا معبود الہ واحد ہے، سو کیا تم سر جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو کہو خبردار کر دیا ہے میں نے تم کو اعلانیہ طور پر، اور نہیں جانتا میں کہ قریب ہے یا دور ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے۔ یقیناً اللہ ہی جانتا ہے بلند آواز میں کہی ہوئی بات، اور جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اور نہیں معلوم مجھے یہ بھی شاید کہ یہ ہو ایک فتنہ تمہارے لیے، اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہو ایک مدت تک کے لیے۔ رسول نے کہا اے میرے مالک فیصلہ کر دے حق کے مطابق، اور ہمارا رب رحمان ہی مددگار اور سہارا ہے ان باتوں کے مقابلہ میں جو تم بنا رہے ہو۔